أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر ہے جس نے آپ کو اور ہم کو یہ موقع مہیا کیا زندگی میں، تاکہ ہم اپنے آخرت کے سفر کے توشے میں کچھ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے، کچھ دین کے علم سے اپنی جہالت کو مٹائے، اور کچھ اپنے اندر ایمان کی تازگی اور بہتری اور برتری حاصل کرے، اور امت کا جڑاؤ علماء طلاب علم کے ساتھ اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے امت کے اندر اس بیداری کو اور ہدایات کو بار بار یاد دلاتے ہوئے پیغمبروں کی رسالت کو آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی پیغام کو بھی آگے پہنچا کر اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں بہت کچھ سننے میں آپ کو اور ہم کو آیا ہے، مگر مساجد کا رول اور کردار جس میں آج اس کو تقریباً 80 یا 90% معطل شدہ ہے کردار مساجد کا، اور اس کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ کوئی اور نہیں، ہماری اور آپ کی چھوٹی سی نہیں بلکہ بڑی سی غفلت اور لاپرواہی کہہ سکتے ہوں۔ اور اس لاپرواہی سے اگر ہم بیدار ہو کر جاگ جائے تو دعوت توحید، سنت کی رسالت کافی آفاق تک پہنچ کر شرک کے اندھیروں کو مٹا کر بدعات خرافات کو ہٹا کر زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح دین کو قائم کر سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ علماء ہی کرنا ہے، یا فلان دعات کرنا ہے، یا جمعیت کرنا ہے۔ نہیں، ہر مومن اپنی ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تمہارے ماتحت ذمہ داری جو دی گئی اس کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری بخوبی نبھائے یا اس میں کوتاہی کیے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، خاتون بھی بیوی شوہر کی جو ہوتی ہے وہ بھی گھر کے اندر ذمہ دار ہوتی ہے، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس سے بھی پوچھ تاچھ ہونے والی ہے کہ گھر کے حقوق میں، شوہر کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں کیا اس نے نبھائی یا کوتاہی کی۔ تو اصلاح معاشرے کا معاملہ صرف منحصر دوسروں کے حد تک چھوڑ کر اپنے آپ کو باریکی راستے سے اسکیپ ہونا یا اپنے آپ کو غیر ذمہ دارانہ معاملہ اختیار کرنا یہ مومن کا پیشہ نہیں۔ مومن کا پیشہ کہ میرے دین کی نصرت، میرے عقیدے کی نصرت، میرے توحید اور سنت کی نصرت میری زندگی کا سب سے بڑا اہم مقصد بننا چاہیے۔ اگر یہ چیز کوئی سوچ لے کہ بھائی وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کا عمل ان کے لیے ہم کہیں ان کو وہ بات کو پہنچانا یا ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہم کیوں لینا، ہم اگر کچھ بولیں گے لوگ ہم کو بھی بولیں گے،
یہ ایسے کمزور واہیات بہانے آپ کے اور ہمارے نہیں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مثلی ومثل ما بعثت به، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا اور آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اس پیغام کو لے کر میں نے اٹھا ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل قوم استہموا فی سفینہ، جیسا کہ کوئی لوگ پانی کے جہاز کے سفر میں بیٹھ گئے تو کوئی اونچے حصے پہ اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی نیچے حصے میں ان کو جگہ ملی ہے، تو نیچے والوں کو جب کسی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر والوں سے کہتے ہیں کہ سمندر سے تھوڑا سا پانی دے دو، تو وہ لے کر نیچے والوں کو دیتے ہیں۔ نیچے والوں میں سے ایک بیٹھنے والا شخص کہہ دیا ہے قال کہ یہ میری جگہ ہے، میری مرضی۔ جیسا آج دنیا کے اندر لوگ اپنی منمانی چالو کرتے ہیں اور گمراہی اور ضلالت کے طرف چلے جاتے ہیں خواہشات پرستی میں، تو اگر وہ شخص کہہ دے یہ میری جگہ ہے اور یہاں میری مرضی میرے اختیار ہے، تو میں بار بار دوسروں کو زحمت دینے کے بجائے میں اپنی جگہ پہ ہی ایک چھید کر دوں، ایک سوراخ کر دوں، یہاں سے پانی لے لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدِهِ نَجَا وَنَجَوْا، اگر وہ لوگ سب جہاز میں بیٹھنے والے ساتھیاں اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکے چھید کرنے سے کشتی میں، تو وہ بھی نجات پائے گا، یہ لوگ بھی نجات پائیں گے، بچاؤ ہوتا ہے۔ وَإِن تَرَكُوا، اور اگر اس کے حال پہ آپ چھوڑ دیں گے بھائی اس کی مرضی، اس کا عمل، اس کو ہم کچھ دخل عمل نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ هَلَكَ وَهَلَكُوا، وہ بھی ہلاک ہوگا تو وہ بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاکت کا اندیشہ کر دے گا۔ تو معاملہ بہترین امت کب ہوئی ہے یہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگ کے طرف بھلائی کو لے کر نکلے ہیں، اور سب سے بڑی بھلائی توحید اللہ کی ہے، اور برائی سے لوگ کو آگاہ کر کے برائی سے بچاتے ہیں، اور سب سے بڑی برائی شرک باللہ ہے۔ لہذا آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کی اصلاح کرنے میں آپ کو اور ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جیسا فرمائے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک و برباد عذاب سے ان کو نہیں برباد کرتا ہے، ختم نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے بھی موجود ہے۔ مصلحون کہا گیا نہ کہ صالحون، مصلحون سے مراد اصلاح کرنے والے، صالحون آپ 5 وقت کی نمازی ہے، روزدار ہے، تہجد گزار ہے، خیرات صدقات کرتے ہیں، یہ آپ صالح انسان بنے، اور صالح بھی بننا اچھی چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ صالح سے زیادہ مصلح بننے کا حکم فرمایا ہے کہ اصلاح کرنے والی مشن آپ کی جاری رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس خوشبو عطر ہے مگر باٹل میں ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، باٹل میں ہی رہے گی۔ جب وہ خوشبو آ کر دوسروں کو پہنچائیں گے، جب لوگ اس کا فائدہ اور اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں، آپ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسلام کی اتنی بڑی خوشبو اور اتنی اچھی چیز ہے جو آج آپ اور ہم اپنی دنیا کے اندر یہ غفلت میں آ کر اس کو بند کر کے رکھے ہیں۔ زندگی میں بھائیوں ہم اور آپ آئے اللہ کی بڑائی کے لیے، اور یہ غفلت میں نہیں جینا کہ ہم اپنی بڑائی کے لیے جیتے رہیں گے۔ اپنی بڑائی کے لیے جینا اللہ کی بڑائی سے غافل کر دیتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا وہم کہ میں اہم۔ پھر مساجد کا کردار کی طرف آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہمیشہ امت اور یونٹی اور اتفاق اور اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کے لیے دلاں ملنا ضروری ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہونا مومن کی صفت نہیں ہے، اور اس طریقے سے مساجد کو 5 وقت کی ملاقات کسی بھائی سے ہوتی ہے، 5 وقت کی ملاقات میں ایک دن ایک بھائی موجود نہیں، سب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی کو کچھ ہوا کیا، کچھ حالات اس کے اچھے ہیں یا نہیں۔ پھر اس طریقے سے مساجد کے ذمہ داروں سے اور ہماری جماعت کے معزز ذمہ دارہ ماشاءاللہ اپنی کوشش محنت جستجو قائم کرے ہیں، مگر میری خطاب اب ڈائریکٹلی مساجد کے عہدے پہ جو ذمہ دار ہے اور جس کے ہاتھ میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی مسجد بننے کے لیے
जमयत से जाओ तौसिया लाओ, तौसिया लेके चंदे के लिए इतना फिरो, कभी चंदा जमा होता, कभी बयाना चला जाता, कभी ज़मीन पे काम रुक जाता, कभी आपसी कमेटियों के झगड़ों में मामले बिगड़ जाते हैं। हालांकि काम क्या कर रहे थे? अल्लाह का घर बना रहे थे। इसको ज़ातियत की तौर पर मत डील कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने पहले से फरमा चुके हैं वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें अल्लाह के घर है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत इस मामले के लिए कायम हुई है। अल्लाह के सिवा किसी और की रजा और दुनियादारी के लिए मत इस्तेमाल किया करो। मामला किधर बिगड़ता है? जब अल्लाह के लिए खालिस होता है काम, सबकी नीयतों में सफ़ैयत और नेकी होती है कि चलो मस्जिद का बेहतर हो रहा है, मस्जिद के ज़रूरत पूरे हो रहे हैं, मस्जिद का रोल जो अदा करना है उसमें जो गफलत हो रही है उसके लिए चंद इस्लाह के पॉइंट भी है। अगर ये हम शुरू करें तो यकीनन बहुत बड़ा फतह अल्लाह ताला हमारी दावत को नसीब करेगा और पूरी दुनिया पे फौकियत, ये चीज़ का वादा अल्लाह के तरफ से है और अल्लाह वादे खिलाफ नहीं। वो क्या है? हमारे मसाजिद में अक्सर देखा जा सकता है कि मस्जिद दो चीज़ों पे मुनहसर है। एक नमाज़ा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात, और दूसरा कुछ मसाजिद में कुरान का नाजरा या कुरान की हिफ्ज़ कराते हैं, वो भी महदूद तौर पर। सवाल यह है, क्या मस्जिद का किरदार नबी के ज़माने में सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए था? मस्जिद में सोशल रिफाही काम भी होता था। जो भी लोग आए ज़रूरतमंद है वही मस्जिद के अहाते में अहले सुफ़ा रहते थे, दीन भी सीखते थे, अल्लाह की ज़िक्र इबादत भी चलते रहती थी और उनको खैरात सदक़ात दूसरे आने वाले नमाज के लिए उनको देते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में भी बाज़ ऐसे वाक़यात, जो सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ज़ख्मी हो गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ख्मी सहाबी को मस्जिद में ही रखे, इलाज वहीं पर होने के लिए, ताकि उस सहाबी को 5 वक्त इयादत कर सके। सोचिए, क्या दवाखाना है ये? नहीं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और हमको सिखा रहे हैं कि मस्जिद मल्टीपर्पज़ के लिए है। सिर्फ एक दो चीज़ के लिए आप खोल के बंद कर देंगे तो ये आपकी कोताही और आपकी गफलत से, आपकी जिम्मेदारी से आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये मामला सहाबा किराम, ताबीईन किराम, तबअ ताबीईन में ये मसले से बहुत कुछ बड़े उमूर होते हैं और दिलों में ईमान वालों की इत्तिफाक और इत्तेहाद होती है। कोई मामला होता है तो सबको सब वहीं इत्तला होती है। आप देख सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े वफूद से इज्तिमा करते हैं तो मस्जिद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़ा मिशन चालू करना है तो प्लानिंग मस्जिद से, अल्लाह ताला से जुड़े हुए, अल्लाह के घर में अल्लाह की बड़ाई के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ किए। हमारे पास हो गया है कि नमाज पढ़ लिए, चलो बाहर निकल के अपने दूसरे काम काज देख लो। पैदा हुए असल काम अल्लाह की बड़ाई की दावत, तौहीद की दावत के लिए, नबी की सुन्नत को नशर इशाअत करने के लिए। मामला असल चीज़ के लिए असल वक्त, असल मुद्दा देना ज़रूरी है। आपको मालूम, अगर हर मस्जिद में ये चीज़ कमेटी इख्तियार कर ले मामले को, क्या मामला कि ये मस्जिद सिर्फ नमाज और कुरान की तदरीस के लिए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम और तौहीद और सुन्नत नशर इशाअत का ये एक सेंटर है। हर सिटी में, महलों में 1 से 2-4 मस्जिदें भी जब होते हैं, ये मस्जिदों का काम है अपने आप से दूसरे मसाजिद के साथ रवाबित रखना, उनके साथ जुड़े हुए रहना। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि वो लोग एक करें तो हम उनके चैलेंज में कर रहे हैं। जिद्दम जिद्दी का मसला नहीं है, दोनों का एक ही मकसद है, तो मकसद में जुड़कर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ काम करना चाहिए। इनफिरादी तौर में कमज़ोरी होती है, अल्लाह ताला की जमात में साथदारी होती है। इसलिए हर मस्जिद में हम आज नहीं देखे हैं कि उसके अंदर लोग मस्जिद के नौइयत का काम को डेवलप करके जी ले आए, या मस्जिद के मुसल्लियाँ मस्जिद के इदारे से कभी ये कहे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। दुनिया का कारोबार है तो 1 से 2 ब्रांच खोलने के लिए आप तरक्की करते हैं, और जन्नत की तरक्की आ रही है तो आप छोड़कर कोताही से बैठेंगे तो क्या फ़ायदा। जिम्मेदारी मस्जिद की आप भी और हम भी है। अल्लाह का घर है तो उसको सुस्ती से और दूरी से और कोताही से, अब दुनिया का घर है जिसको छोड़ के जाएंगे उसका हिसाब देने वाले हैं, उसके पीछे इतनी जुस्तजू और तेज़ी दिखाते हैं, फुर्ती दिखाते हैं।
یقین مانیے بھائیو، انسان عقل مندی دنیا کے لیے بہت استعمال کرتا ہے، وہی عقل مندی آخرت کے لیے سوچ لے تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں چھوٹا سا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ گھر کے لیے آپ ایک واشنگ مشین یا فریج خریدنے جا رہے ہیں، شو روم پہ گئے، شو روم والا بول رہا بھائی صاحب آپ کو یہ فریج اور یہ فریج دونوں سیم ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہ 50,000 کا ہے، اس کی گارنٹی 5 سال کی ہے، اور یہ 30,000 میں لے لو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کا عقل کیا کہتا ہے؟ کیا چیز خریدیں گے آپ، گارنٹی والی یا غیر گارنٹی والی؟ آپ بولیں گے 20,000 کا فرق پرواہ نہیں ہے، مگر گارنٹی کی چیز تو ملیں گی، 5 سال تک تو لے کے چل سکتا ہوں۔ یہ 30,000 کی لوں گا، 1 منٹ میں جل جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، پورے کے پورے گئے۔ دنیا کی عقل مندی کیا ہوئی؟ سکھائی اور سمجھائی اور ترجیح بھی دی کہ یہ گارنٹیڈ ہے۔ میرا ایک سوال ہے، آپ لوگ کی زندگی کی آپ لوگ کو گارنٹی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی گارنٹی ہے نا سب کو؟ پھر گارنٹی کی چیز کے پیچھے کیوں جستجو نہیں کرتے تم لوگ؟ جو غیر گارنٹی ہے اس کے پیچھے ہی بھاگیں گے، آخری میں نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ یہ تڑپ جستجو ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ عقل مندی دنیا کے لیے نہیں، جنت کے لیے حاصل کر کے اپنے آپ کو ترقیاب کرنا ہے، اپنے مساجد کا رول کردار بڑا کرنا ہے۔ معاملہ ایک آدمی کبھی بھی، جو ہم افسوس سے دیکھتے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے جاتے ہیں لوگ، مگر آپ کو معلوم صرف آخری نماز کے لیے 5 منٹ اقامت کا ٹائم ہے، جب جا کے حاضری دیتے ہیں، حالانکہ شادی خانوں میں پہلا دستر چاہتے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہو رہا کہ آپ دنیا والے ہیں یا دیندار ہے یا دنیا دار ہے۔ یہ غفلت آپ کے لیے بیدار کرتی ہے۔ خطیب صاحب چڑھنے سے پہلے کتنے لوگ، کتنے صفحہ، کتنے جماعت ٹھہرے ہیں، کتنے ساتھیاں سورہ کہف پڑھ کر پہنچ جاتے ہیں یا وہاں پر پڑھ کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتایا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جس دن جمعے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس کے اذان کے بعد کوئی کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا ہی حرام ہے اہل علم کے نزدیک۔ کتنے لوگ ابھی اپنی سبزی گوشت خریدی میں چلتے رہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بیچنا کرنا، خریدی سب برخاست ہو جاتا ہے۔ اب مسجد کے اندر 2-3 چیزیں جو اگر عمل کریں گے، آج تک کوئی ذمہ دار مسجد کا کہا ہے آپ سے کہ میرے پاس ایک مصلی آ کر کہا کہ شیخ صاحب کو بولو جو خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہاں کی بستی میں ہمارے پاس فلان برائی زیادہ ہے، یہ ظلم زیادہ ہے، یہ گناہ زیادہ ہے، اس کے بارے میں بولنے دو؟ آج کتنے خطبہ کہتے ہیں ہم کو سبجیکٹ کیا ہے، حالات کے حساب سے جو بھی ہم بولتے جائیں گے۔ ضرورت کیا ہے وہ چیز آپ لوگ بتانا۔ آپ کے دل میں گناہگاری اور خواہشات حرام کے پسندیدہ ہو رہے، شیخ صاحب سے بولو شیخ صاحب اس کے بارے میں کچھ بیان کرو، ہماری اصلاح کرو، ہمارا زخم جہاں ہے وہاں مرہم پٹی ہم کو بننا ہے۔ یہ تڑپ آپ کے اندر آنا ہے کہ میں ایمان سے کمزور ہو رہا ہوں، دنیا کا بخار ہے تو بڑے سے بڑے دواخانہ اچھا ڈاکٹر اچھی دوا، پرہیز۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایمان کی زندگی جو جیتا ہے وہ ایمان کو بجھنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی ترقی بھی اور جنت الفردوس مانگتے ہیں آپ اور ہم۔ اور جب اللہ کی راہ میں خیرات خرچہ کرو بولے تو سب سے پھٹی نوٹ نکلتی ہے۔ یہ جنت الفردوس مانگا پھٹی نوٹ سے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سوچئے، یہ حقیقت ہے۔ مساجد کا کردار رول معطل کوئی نہیں کیا سوائے ہمارے مصلیاں اور مسجد کے ذمہ دار جو بعض لوگ کچھ آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، حسب معمول روایتی چیز جو چلتے آ رہی ویسی چلو، بس اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء سب سے پہلی بنیاد وہاں ڈالے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، پھر مسجد نبوی کا عمل میں آیا ہے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے جہاں اللہ کی رحمت اور زندگی کا اہم مقصد وہاں سے قائم ہوتا ہے۔ تو مسجد کو اس حد تک منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں کتنے بار اعلانات آتے ہیں کہ فلان شخص مسجد کا مصلی ہے اس کے حق میں دعا کرو، فلان شخص مسجد کے ایک ذمہ دار تھے ان کے حق میں دعا کرو۔ کیا کبھی مسجد میں کوئی ایک ڈونیشن باکس، کبھی ایک چندے کا رکھا گیا کہ فلان شخص آپ کا بھائی مصلی ہے، اس کو آپریشن ہو رہا ہے، اس کو کچھ ہم مدد کریں گے؟ کبھی مسجد پہنچائی مدد اس کو؟ یہ ذمہ داری کوئی اٹھایا؟ صرف دعا کرو کر دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی جنت کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بھائی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جڑا ہوا ہے۔
مسجد کا کردار میں کبھی آپ لوگ دیکھیں ایک پوری مسجد ہے جس کے مصلیاں 300 400 500 1000 بھی ہے، کیا کوئی مسجد یتیم کی کفالت کر رہی ہے؟ ایک یتیم کی بس چندہ ہوتا ہے، مگر ایک باکس رکھے کبھی بولے بھائی ایک یتیم کی کفالت ہونے والی ہے، یہی بستی کی یہ محلے میں بازو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ لوگ اتنی ساداری نہیں لے سکتے؟ کیا 100 مصلی 50 روپے نہیں دے سکتے یتیم کی کفالت میں، اس کی پڑھائی، اس کے اخراجات؟ یہ احساس ہونا چاہیے، کل کے دن آپ کے اولاد یتیم ہوئے تو کون پلٹ کے دیکھیں گا؟ یہ احساس ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے خود کے لیے جو پسند کرتا اپنے بھائیوں کو بھی ویسی چیز پسند کرے۔ آج تک دیکھیں مسجد میں ایک فنڈ ہے، ڈبہ ہے کہ ہمارے مسجد سے ایک داعی کی کفالت ہوتی جو گاؤں میں اسلام پھیلاتا ہے۔ کوئی مسجد کفالت لیا؟ آج دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی، سب کی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو وہ مسجد کے ڈبوں میں صرف چندہ مسجد کے لیے ہوتا ہے اور اعلان بھی ہوتا ہے، اور کبھی مسجد میں اضافہ پیسے آ گئے تو مسجد کے ایکسیسریز میں جاتے، نہ کہ پڑوس کی بازو کی مسجد میں اس میں کام کم پڑا، ان کا بجٹ کم پڑا، ان کو کمزوری ہو رہی، وہ مسجد کو سپورٹ نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد ہو گیا کہ ہماری مسجد ہمارے لیے ہے اور یہ ہمارا معاملہ ہے، فیوچر میں ہم کچھ بھی بنائیں گے مگر وہاں نہیں دیں گے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اخلاص ہو تو ان کی مدد کے لیے جائیے، آپ جب کمزور ہوئیں گے وہ لوگ آپ کی مدد کے لیے بھی آئیں گے۔ اللہ کے گھروں کے اندر یہ پالیسی نہیں ہونا چاہیے پرائیویسی کا۔ اللہ کا گھر آباد اور ہمیشہ بلند ہوتا ہے جب سچے لوگ اس کو لے کر اٹھتے ہیں، اور سچے لوگ ایک مسجد سے روز جمعے کے دن فنڈ جمع ہوتا تو دیکھو بھائی صاحب یہ مسجد کے خرچوں کے لیے ہے، اور ایک ڈبہ ہے، ہمارے آس پاس میں ایک مسجد بن رہی ہے، اس تعمیر میں آپ لوگ حصے دار بنیے۔ کتنے مساجد ایسا کرتے ہیں؟ وہ مساجد والے جو بناتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں ان کو توصیہ لے کر پھر کتنے جمعوں کے بعد تمہاری مسجد میں جگہ ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذمہ داری، دین کی، توحید کی، رسالت کی، یہ مسجد قائم کرنے کی، یہ میرا دین ہے، میرا مذہب ہے۔ اگر آپ اسلام کے لیے کام نہیں آئیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے دین اسلام، توحید کی رسالت کو یہود و نصارہ، ہندو لوگ آ کر آپ کے چیز کو آباد کریں گے؟ آپ کس کام کے ہیں؟ اپنے آپ کو معطل شدہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ سب کوشش ہوشیاریاں آتے ہیں، اور جنت کے لیے معذور کا رول ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ہاتھ پیر گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھ اور عقل دیا کہ آپ کو دنیا آئے آخرت پانے کے لیے، دنیا کے اندر اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، اچھی گاڑی لو، اچھا گھر بناؤ، تاکہ آپ آرام سے رہتے ہوئے وہ زندگی کی ضرورت کفایت ہوتے ہوئے اللہ کی صحیح بندگی کر سکے۔ بندگی مقصد ہے۔ لوگوں نے کھانے پینے، گھردار، گاڑیوں کو مقصد بنا لیا تو غفلت سے بھٹک گئے راستہ۔ اس لیے مساجد میں جب آ کے جڑتے ہیں، خطیبوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو تاکید کرے، خطیبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اصلاح معاشرہ کی صرف باتیں نہیں بلکہ امام صاحب مسجد کے خود وہ ڈونیشن کے حصے دار بن کر پہلا روپیہ ان کا ہی جانا چاہیے۔ اور ذمہ دار مسجد وہ معتبری شان سے منصب نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھائے، یعنی کہ جو کام یہاں سے ہو سکتا اور آپ نے نہیں انجام دیا، اللہ کے سامنے اگر حساب آ جائے آپ یہ کر سکتے تھے کیوں نہیں کرے۔ عہدہ صرف خوشامد اور جلسوں میں بڑی صدارت لینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا لینے کے لیے ہے۔ اور آپ لوگ بھی مساجد میں اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے آپ لوگ کی کوتاہی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے 4 سال سے لے کے 16-17 سال تک ماشاءاللہ سے صبح میں بچوں کو اسکول کے لیے ٹائم پہ اٹھاتے، کھلاتے پلاتے، ٹفن بنتے، گاڑی آتی، آٹو آتا، اسکول کو چھوڑتے، پھر لاتے، پھر ایگزاموں کے ٹائم ٹیوشن بھی لگاتے، اور وہی بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔ خرابی کس میں ہے؟ آپ کے ایمان اور اللہ کی رسول کی محبت اور ایمان کی کمزوری ہے۔ جب اتنے سالوں سے اس کو ہر چیز کے لیے اٹھا سکتے، ہر زبان سکھا سکتے، ہر تعلیم دے سکتے، دین اسلام سکھانے میں کیوں حصے دار نہیں بنے؟ کل کے دن آپ کا سرمایہ آخرت میں مرنے کے بعد یہی اولاد کی نیکی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی دنیا کی ڈگری ہوتی ہے۔
وہ بھی ترقی کرنا اسلام کبھی نہیں روکا. اچھا علم حاصل کرو, اچھے منصب پہ فائز ہو, اچھی ترقی کمائی حاصل کرو, مگر اس کمائی کو اپنے آخرت کی کامیابی کی کمائی بناؤ, نہ کہ دنیا کے غرض کے لیے بڑاپن اور لوگوں کے اوپر تکبر دکھاؤ. آخری 3-4 باتیں اور بھی ہے. مساجد کے کردار میں اصلاح معاشرے کا سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار ہو سکتا ہے. مثال اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تمہارے پچھلے امتوں میں سے قال رجل فی من کان قبلکم لأتصدقن اللیلۃ بصدقہ, تمہارے پچھلے امتوں میں سے ایک شخص رات میں ارادہ کیا کہ آج اللہ کی راہ میں بڑا رقم صدقہ نکالوں گا. تو اچھی رقم کو جمع کر کے راستے پہ نکلا اور ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے ہاتھ میں وہ پیسے دے دیا صدقہ کے طور پر. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَقُولُونَ, دوسرے دن لوگ کہنے لگے تُصُدِّقَ الْبَارِحَةَ عَلَى لِص, کل رات میں ایک چور کو اتنا بڑا رقم صدقے میں آ گیا. تو یہ صدقہ کرنے والا سوچ لیا ارے بھائی میں یہ چور کو دے دیا, واللہ لَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ, آج بھی ویسا ہی بڑا رقم صدقے کا میں نکالوں گا. تو رات نکلا اور کسی خاتون کو دیکھا اور اس کو دے دیا ہے. دوسرے دن لوگ کہنے لگے تصدق البارحۃ علی بغی, کل رات ایک بدکار عورت, زیناکار عورت کے اوپر بڑا رقم صدقے میں آ چکا ہے. تو سن کر کہا الحمدللہ علی بغی, اللہ کا شکر ہے, چلو جس کو بھی پہنچا, لأتصدقن اللیلۃ بصدقہ, آج بھی میں ویسا ہی صدقے کا رقم نکالوں گا. اور راستے میں نکلا, دیکھا کوئی شخص ضعیف العمر ڈنڈے پہ یا عمر میں ضعیف کمزور بڑی عمر کے آدمی ہے, تو وہ بڑے حضرت کے ہاتھ میں وہ پیسہ دے کر واپس چلا گیا. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَقُولُونَ, دوسرے دن لوگ کہنے لگے تُصُدِّقَ الْبَارِحَةَ عَلَى غَنِي, کل رات ایک مالدار آدمی پہ خود صدقے اتنے بڑے رقم کے مل گئے, وہ خود مالدار آدمی تھا. تو یہ کہا الحمدللہ علی غنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کومنٹ دیا سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَأَمَّا اللِّص فَلَعَلَّهُ يَعُفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ, جو چور کو صدقہ مل گیا وہ چوری کیوں کر رہا تھا؟ پیسوں کی کمی سے. اب کچھ اچھا سرمایہ مل گیا, کچھ حلال کاروبار شروع کر لوں گا, لوگوں کو چوری سے جانوں سے محفوظ ہو گئے نہیں ہوئے, یہ معاشرے کی اصلاح ہے نہیں ہے. اور جو بدکار زیناکار جو برائی پھیلا رہی تھی وہ بھی کیوں کرتی تھی وہ برائی؟ مال کی عوض میں. اب اس کی ضرورت مال میں حلال سے مل گیا کوئی معاملہ, تو اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم کیا جاتا. وَأَمَّا الْغَنِي, اور جو مالدار کو پیسہ ملا ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی جب لوگ اتنے خیرات صدقات کرتے ہیں تو میں کنجوسی کیوں کروں, میں بھی نکالوں گا. تو یہ چیز جب نکلتی ہے تو معاشرے کے برائیاں سب ختم ہوتے ہیں. اور یہ برائیوں کو اصلاح کرنے میں آپ کا مال بھی, آپ کی کوشش بھی, آپ کی جستجو بھی, آپ کی آئیڈیا بھی مسجد کے ذمہ داروں کو دیجئے, جمعیت کے عہدیداروں کو بتائیے, کچھ نیا آئیڈیا لائیے, تاکہ وہ عمل جب لوگ کرنا شروع کریں گے جتنے بھی نیکیاں اس سے آتے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ نیا راستہ اچھا بتایا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے من دل علی ہدن کانوا له مثل اجور من تبعہ, جو کوئی خیر کار کا راستہ کسی کو دکھاتا ہے کہ بھائی آؤ یہ بھلائی میں جڑو, گویا کہ اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا لوگ جڑتے ہیں پوروں کا اجر, بغیر کسی کے اجر میں کمی ہوئے جیسا. معاملہ مسجد کی ذمہ داری, معاشرے کی اصلاح کسی اور کی نہیں, ہماری اور آپ کی ہے. اس لیے کہ کل کے دن آپ کی اولاد, آپ کے پوترے نواسے, آپ کے جو بھی نسل آنے والی ہے اس کی تحفظ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا سب سے بہترین چیز دیا ہے. لوگ دنیا والے بولتے اس کو پڑھا لکھا قابل قدر بنا کر ایک کمپنی جڑا کر دے دوں گا, یا خاندانی کاروبار جو چل رہا وہ خاندانی کاروبار کو چلاتے ہوئے زندگی گزار لے گا, یا فلان جائزات اس کے نام سے رکھ دوں گا. یہ سرمایہ دنیا والوں کی سوچ کے ہے. قرآن میں کیا نسخہ دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کی حفاظت کے لیے؟ ایک سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک دیوار کو گرنے کو آئی, اس کو مرمت کر کے درست کر دیا, کیونکہ اس کے نیچے خزانہ اور مال وراثہ یتیموں کا تھا, جس کے ماں باپ دونوں نیک صالح تھے. تو سب سے بڑا سرمایہ بچوں کے لیے ماں باپ نیک صالح ہونا. دوسرا سرمایہ اللہ تعالیٰ بچوں کا فیوچر حفاظت کرنے کے لیے کیا فرمائے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ,
اور جس کو اس بات کا ڈر ہے کہ چھوٹے معصوم بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا انتقال ہو جائے گا تو ان کو دیکھنے والے کم ہیں، لوٹنے والے زیادہ ہیں، ان کی زندگی فیوچر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ان کو چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور حق کی بات کو شائع کردہ کرے، لوگ میں بھلائی کو عام کرے، نصیحت بھلائی کا حکم دے. یہ کریں گے تو کل کے دن آپ کے اولاد کی سرمایہ محفوظ رہیں گا. دنیا والوں میں جب نیکی پھیلتی ہے تو کوئی بھی آپ کے یتیم بچوں کے مال پہ قریب ہوتا ہے تو سارا معاشرہ نیک تھا، کیونکہ آپ نیکی کا اصلاح کا کام کر رہے تھے، تو ہر کوئی اس کو روکتا ہے کہ یتیموں کے مال پہ ہاتھ مت ڈالیے. آج کتنے گھروں کے کیسز ہیں جو جائیداد کے حصے میں پیسے بھی بٹ گئے اور رشتے بھی کٹ گئے، یہ حقیقت ہے. تو موضوع اختتام پہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ مسجد کو ایکٹیو کرنے میں آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ کی کوتاہی سے مسجد بالکل ایک لو لیول پہ چلتی ہے. 10-20% اس کا جو کام ہونا چاہیے 100% کا، اس کو منیمائز کرنے میں کسی کی غفلت نہیں، ہماری اپنے مصلیوں کی خود ہے. دوسری چیز کہ مسجد کے اندر ڈونیشن باکس جو ایک مسجد کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر اہل خیر کار بہت سے آتے ہیں، مگر ان کو کبھی پسند آتا ہے کہ میں یتیم کی کفالت میں حصہ لوں، کسی کو دل بولتا ہے کسی داعی کی کفالت لوں، کسی نو مسلم کی کفالت لوں، کسی طالب علم مدرسے میں پڑھانے کی کفالت لوں، کسی بچہ حفظ کر رہا ہے اس کی کفالت لوں، کوئی استاد دین قرآن یاد دلاتے ہیں بچوں کا حفظ کراتے ہیں وہ استاد کی کفالت لوں. تو مساجد میں صرف ایک ہی چندہ مسجد کے لیے بول کر رکھ دیتے ہیں تو لوگ کو دوسری جگہ ڈھونڈ کر ادھر ادھر جانا پڑتا ہے. اگر وہی چیز مسجد کے ذمہ دارہ کہہ دے کہ بھائی یہ باکس یتیم کی کفالت کے لیے ہے اور یہ یتیم فلان جگہ پہ ہے، جو ڈالنا چاہتا ہے ڈالو، نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مسجد کی کمیٹی میں اتنی لسٹ موجود ہے. بستی میں خیر عام ہوتا ہے یہی مسجد سے. لوگ ترس جائے کہ یہ مسجد ہمارے پاس بھی ہو جائے ایسی تو کتنا اچھا ہوتا ہے بستی کا حال. آج کرسچن مشن یا دوسرے مشن کیا استعمال کرتے ہیں؟ اسکول اور ہاسپٹل، وہی چیز کا لالچ دے کر لوگوں کو اپنے مذہب کے طرف قریب کرتے ہیں. ہمارا دین تو حق ہے اور حق کے لیے حق والے بزدل کنجوس نہیں بن سکتے. جنت کو خریدنا ہے، فردوس اعلیٰ مانگنا ہے تو ویسا ہی عمل پیش کرو. حقیقت میں ہماری اور آپ کی یہ کوتاہی کی وجہ سے مساجد کا رول اور کردار بہت ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر جب یہ اہتمام ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے مصلیاں ذمہ دار کمیٹی پڑوس کی مسجد اپنی بستی کی یا محلے کی جا کر پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس کیا کمی ہے، ہمارے پاس یہ جمعے میں چندہ یہ مہینے کا زیادہ ہوا، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. کبھی سننے میں آیا؟ تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپس والے دیندار لوگ ایسے ہی دور ہیں تو آپس میں ہماری دوری کتنی ہو سکتی ہے؟ کل کے دن کسی کو قصور مت ٹھہراؤ. یہ مقتدی ہے، مقتدی امام کے پیچھے ہی چلتا ہے، اور امام اگر ذمہ داری سے نہیں نبھاتا ہے تو پیچھوں کی ذمہ داری کا گناہ اس کے سر پہ بھی آتا ہے. آپ لوگ کی خاموشی سے بھی گنہگار بن سکتے ہیں. اور جس کے اوپر آپ نصیحت کر دی اپنی مسجد کو آباد اور شاداب رکھنا چاہے ایمان کی برتری اور ترقی سے، صحابہ کرام کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کرے، انصار مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی آدھا آدھا شیئر کر لو، معمولی بات نہیں ہے، کہنے کو آسان ہے. اگر آپ کو میں کہوں آپ کے سگے بھائی کو آدھی دولت دے دو، آپ سوچ میں پڑتے ہیں دوں کیوں دوں، وہ کیا بھلا کرم، ان کے بھی ایسے ان کی برائیاں گننا شروع کرتے، بھلائی کی طرف اتنا دل نہیں بڑا ہوتا ہے. یہ لوگ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرمائے والذین تبوأوا الدار والایمان يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرمائے اور جو گھر دار آباد کرے ایمان سے، وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو دین کی آبادی کے لیے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، حصے دار بن رہے ہیں. آدھی روٹی ان کو، آدھی روٹی ہمارے بچوں کو، آدھا گھر ان کا، آدھا کمرہ ہمارا.
وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے پاس آئے. حالانکہ دنیا جاری مگر دین نہیں جا رہا, دین بڑھ کے ہو رہا ہے. یحبون من ہاجر الیہم, دین کو لے کر ہجرت کرنے والے. آج ہمارے مساجد میں کتنے مسجدیں ہیں جو نو مسلم کی کفالت کرے, سو بتائیے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, دل میں کوئی تنگی, کوئی بخالت, کوئی کنجوسی, کوئی بولتے نا انہیپی یا غیر مسرور طبیعت, کبھی طبیعت میں اداسی یا غم یا دکھ یا پچھتاوا آیا ہی نہیں ان کو دینے سے, بلکہ اس سے زیادہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ, اپنی ضرورت رہنے کے باوجود اس مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں, بھائی تم ہی پہن لو, تم ہی کھا لو, ہم کو صبر کر لیں گے ہم. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جبکہ ان کو خود خاص ضرورت ہے اس چیز کی, مگر دوسروں کو ایثار کر کے ان کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنی نفس کی بخالت سے اوورٹیک کر کے اس کو پار کر لیتا ہے, کامیاب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی کامیاب لوگ ہیں. کامیابی کے لیے دنیا کی ہرس چھوڑ کر جنت کی مانگو. دنیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا اہل علم کہتے ہیں, عقل مند ایمان والا وہی ہوتا ہے جو دنیا کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ کر اس کو باہر کر دے. عقل مند ایمان سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنے قبر کا ساز و سامان تیار کرتا ہے اپنے قبر میں اترنے سے پہلے. عقل مند سمجھدار ایمان والا وہی ہے جو اپنے رب کو خوش راضی کر دیتا ہے اس رب کی ملاقات سے پہلے. اس لیے آپ کبھی بھی موتا میں جنازے میں جاتے ہیں نا, تو یاد رکھیں کہ جس میت کو آپ لے کر جا رہے ہیں یہ ایگزام دے کر اپنا رزلٹ دیکھنے جا رہا ہے. آپ بھی اپنا رزلٹ تیار کرو, یہ چیز کا احساس پیدا کرو کہ ہم دنیا کے لیے نہیں, دنیا برائے آخرت کے لیے ہے. اور زندگی میں سب سے بڑا اہم کردار اور ذمہ داری اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت, اور سب سے بڑا پسندیدہ عمل اللہ کو شکرانے میں کہ شرک کو زمین سے مٹائے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرے, اور اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا, مگر ایک شرط آپ کو اور ہم کو نبھانا ہے. کیا ہے؟ اس آیت سے بات کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. رب العزت فرمائے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کر چکے ہیں کس کے ساتھ؟ تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے. کیا وعدہ ہے؟ دیکھیے وعدے تین ہیں, انعامات کتنے بڑے بڑے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر اقتدار اور خلافت دے گا جیسا پچھلے لوگوں کو اقتدار زمین پر دیا ہے. دوسرا انعام وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو بچھا دے گا جو قرآن اور سنت کے موافق بدعات خرافات اور شرک سے محفوظ ہے. وہ سچے اسلام کو زمین میں بچھا دے گا جو آپ اور ہم اس کی تبلیغ کی کوتاہی کر رہے ہیں, یہ بھی بچھا دے گا زمین پر. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, دل میں ڈر خوف جو ہوتا ہے کہ آج کیا قانون آئیں گا, آج کیا سازش ہوئیں گی, آج کیا فساد ہوئیں گا, یہ جو ڈر حالات سے دل میں خوف زدہ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر آپ کو بالکل مطمئن اور بنداس کھا پی کر سو کر مطمئن رہتے, کوئی حالات سے ڈر خوف نہیں, نہ کوئی وسوسے. تین وعدے ایک شرط میں, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بندے میری عبادت بندگی خالص کرے اور شرک کو ذرا بھی نہیں لے آئے. اس لیے ہماری جماعت, ہماری توحید کی دعوت سب سے بڑی اہم زندگی میں اور دنیا میں بھلائی اور خیر لے کر آنے والی ہے, مگر لے کر چلنے والے اپنی ذمہ داری کو نبھانا, مساجد کو آباد کرنا اور اپنی ذمہ داری کے لیے دین کے لیے قربانیاں اور بہت کچھ جستجو کر کے پہل کرنا. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو اس کانفرنس کو ذمہ داری سے تیاری انتظام اور جو حاضرین مجلس ہوئے ہیں یہاں پر آئے اپنا وقت لگائے, اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے گناہوں کی درگزر فرما, جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے اور اس دین کے صحیح حامی اور ناصر بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص اور محبت صراط مستقیم پہ ایمان سے خاتمہ بخیر کر دے. اقول ما تسمعون واعوذ باللہ ان اذکر به وانسى واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.